محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں آپ سب کو ہم اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ آج سب کا استقبال ہے اور آپ کے لیے خوش آمدید۔ آج ہم سماج کے ایک سلگتے ہوئے مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ وہ مسئلہ ہے سود کا۔ آج کی اس لمبی چوڑی دنیا کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف غربت ہے بہت بڑے پیمانے پر بہت سارے ممالک میں، اور دوسری طرف دولت ہے، عمارت ہے۔ چنانچہ جو مختلف سروے ہوتے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی دولت کا بڑا حصہ دنیا کے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں، جو ہائیسٹ کلاس کے لوگ ہیں یا ریچسٹ کلاس کے لوگ ہیں، ان میں سے 4-5% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کی تقریباً 70-80% دولت ان کے ہاتھوں میں مرتکز ہے، کنسنٹریٹڈ ہے۔ اور دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غربت کا شکار ہیں، خط غریبی یعنی لائن آف پاورٹی کے بھی نیچے ہیں۔ ہمارا ملک ہندوستان وہ بھی غربت کے مسئلے کا شکار۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک سروے رپورٹ آئی تھی کہ ہندوستان میں 30% لوگ غریبی کی لکیر کے نیچے ہیں، بلو دی پاورٹی لائن ہیں، لیکن ان میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں، ان کی بہت بڑی اکثریت جو بہت کم پیسے کماتی ہے۔ دنیا بھر میں ایک سٹینڈرڈ بنایا گیا ہے کہ جو آدمی $2 سے کم کماتا ہے، یعنی 80-90 روپیے تقریباً روزانہ، تو وہ خط غریبی کے نیچے مانا جائے گا۔ اور ہندوستان کے بارے میں ایک سال پہلے جو رپورٹ آئی تھی اس سے معلوم ہوا کہ ہندوستان میں تقریباً 77% انڈیویجولز ایسے ہیں جو روزانہ سے 20 روپے کماتے ہیں۔ ہندوستان کی 116 کروڑ کی آبادی میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ایسے ہیں، 10-20 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو رات کو بھوکے پیٹ سونا پڑتا ہے، جن کو 2 وقت کی روٹی بھی پورے طور سے نہیں ملتی۔ یہ جو فرق ہے غریبی اور امیری کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ سود ہے، انٹرسٹ ہے، بیاج ہے، جس کی وجہ سے دولت کچھ خاص ہاتھوں میں جا کر مجتمع ہو جاتی، کنسنٹریٹڈ ہو جاتی۔ اور آج سے 1400 سال پہلے ایک حیات بخش پیغام لے کر دنیا میں انصاف کے چلن کو عام کرنے کے لیے، ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، غریبی کا خاتمہ کرنے کے لیے جب اسلام آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر آئے، قرآن مجید صاف صاف کہتا ہے کہ سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت کو حلال کیا گیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ سود یا انٹرسٹ ہے کیا اور کیوں یہ خراب ہے؟ بنیادی وجہ ہم کو سمجھنی چاہیے۔ سود ہے کیا؟ آپ نے کسی سے کچھ روپیہ قرض لیا، آپ نے 1000 روپے لیے، اور جس شخص نے آپ کو روپیہ دیا اس کی پوزیشن ایسی ہے، اس کے پاس ایکسٹرا منی ہے، وہ آپ کو 1000 روپے قرضہ دیتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ 1 سال کے بعد جب تم اسے دو گے تو 20% انٹرسٹ 1200 روپے مجھ کو واپس کرنا۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ سود ہے، یہ حرام۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی اگر کم ریٹ کا انٹرسٹ ہو، جیسے 1000 روپے پر آدمی صرف 100 روپے لے، 10% لے، اسلام کہتا ہے کہ نہیں، 1% یا 50%، ہر صورت میں سود حرام ہے۔ کیوں؟ سود میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، آپ جب کسی اور آدمی سے پیسہ لیتے ہیں تو کیوں لیتے ہیں؟ کچھ ہوتے ہیں لون فار کنزمپشن، آپ کو پورا کھانا نہیں مل رہا ہے، آپ کو مکان نہیں مل رہا ہے، اس لیے آپ کسی سے آپ قرضہ لیتے ہیں، یا آپ بیمار ہو گئے ہیں، آپ کی بیوی بیمار ہو گئی ہے، اس کا علاج کرانا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جس شخص کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ ہمدردی کے ساتھ آپ سے کام لے، آپ کو قرضہ دے، نہ یہ کہ خزانے کا سانپ بن کر خزانے پہ بیٹھ جائے اور کچھ دے تو آپ کو ڈسے، اپنا زہر آپ کی رگوں کے اندر پہنچا دے۔ اسلام اسے ظلم کہتا ہے، اسلام اسے خدا پرستی کے خلاف، انسان دوستی کے خلاف ایک بہت بڑا جرم قرار دیتا ہے۔ اور ایک دلیل دیتے ہیں لوگ، جو لوگ انٹرسٹ کے حق میں ہیں، وہ لوگ بھائی
ایک آدمی نے 1000 روپیہ لیا اور 1000 روپیہ لے کر اس نے بزنس میں فائدہ حاصل کیا، 200 300 500 روپے حاصل کیا، تو انٹرسٹ دے وہ۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، انٹرسٹ وہ نہیں دے گا، آپ نفع اور نقصان میں، پروفٹ اینڈ لاس میں آپ اس کے ساتھ پارٹنر بن جائیے، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ۔ یہ ایک انصاف کی بات، بالکل مبنی پر انصاف، بیسڈ آن جسٹس ہے کہ بھائی تم نے پیسے لگائے، 1000 روپے میرے پاس، میں نے اپنی محنت لگائی، اگر نقصان ہو گیا تو میری محنت بھی گئی اور تمہارا نفع بھی جانا چاہیے۔ تو انٹرسٹ کو اسلام نے حرام قرار دیا اور اس کے مقابلے میں ایک آلٹرنیٹ پیش کیا، شیئر دی پروفٹ اینڈ لاس بوتھ، نفع نقصان دونوں میں حصے دار بن جاؤ۔ یہ انصاف کی بات، اور اسلام انصاف کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اپنے رسولوں کو کتاب کے ساتھ اور واضح تعلیمات کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب کو اور میزان ترازو کو نازل کیا، انصاف، تاکہ لوگ انصاف پر قائم کر دیے جائیں۔ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کے پاس اگر زیادہ دولت ہے، کہیں سے آ گئی ہے یا اس نے جمع کیا ہے، کچھ بھی ہو، ابھی اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ سماج کے غریب لوگوں پر، محروم طبقات پر خرچ کرے، نہ کہ اس سے اور زیادہ دولت حاصل کرنے کی کوشش کرے اور خود موٹا ہوتا جائے اور لوگوں کا خون چوس چوس کر ان کو دبلا کر دے، مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کئی باتیں ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، قل العفو، کہو کہ اپنی ضرورت سے جو زیادہ ہے خرچ کر دو۔ لیکن یہ اخلاقی تعلیم، یہ قانونی اور لیگل بائنڈنگ نہیں کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے خرچ کرو سماج پر، جانے دو۔ کیوں خزانے کے سام بن کے بیٹھے ہو؟ کیوں 50 کپڑے سلواتے ہو؟ کیوں 10 بلڈنگوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہو؟ کیوں سارے کارخانے تمہارے پاس ہیں اور لوگوں کو استعمال کرنے دو اس کو؟ لیکن اگر تمہارے اندر اتنی فراغ دلی، براڈ مائنڈڈنس نہیں ہے تو پھر تم پر زکوٰۃ واجب کی گئی۔ جو کچھ تمہارے ایسٹس ہیں یا بزنس میں تم نے پیسہ لگا رکھا ہے، 1 سال کے بعد 2.5% تمہیں پبلک ویلفیئر پر، عوام کے لیے خرچ کرنا ہوگا۔ یا تو سب خرچ کر دو یا صدقہ و خیرات دو، یا کم سے کم اتنا 2.5% اینول خرچ کرنا پڑے گا تم کو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے سینت کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے بندوں پر خرچ نہیں کرتے، تو ان کو دردناک سزا کی خوشخبری دے دو۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ سونا چاندی اور روپیہ پیسہ جو انہوں نے جمع کیا ہے، قیامت کے دن جہنم میں آگ پر تپا کر ان کو اس سے داغا جائے گا۔ تو کم سے کم آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یا ایک طریقہ ہے کہ قرضہ دیجیے، آپ کے پاس جو ایکسٹرا منی ہے، منی پاور ہے، قرضہ دیجیے۔ آپ قرضہ نہیں دینا چاہتے، زبردستی نہیں، تب ایک ہی راستہ اب آپ کے سامنے، آپ اسے سود پہ نہیں چلا سکتے ہیں، سود کے ذریعے سے دوسروں کا خون نہیں چوس سکتے ہیں، سود کے ذریعے سے اپنی دولت میں اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے، اسے انویسٹ کیجئے اور نفع اور نقصان میں آپ پارٹنر بن جائیے۔ ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے نا، ایک آدمی کے پاس 100 کروڑ روپے ہیں، 100 کروڑ روپے کو انویسٹ کرتا ہے۔ اب جتنے لوگ انٹرپرینرز ہیں، ایک آدمی اس سے 100 کروڑ روپے لیتا ہے۔ اب جس چیز کے لیے وہ کارخانہ قائم کر رہا ہے، 1 سال تک کارخانہ قائم ہی نہیں ہوا، مختلف اکنامک ڈیفیکلٹیز، ریسیشن وغیرہ آ گیا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، تم نے مجھ سے 100 کروڑ روپیہ لیا ہے، اب 20 کروڑ روپے ملا کر 120 کروڑ روپے دے دو، یہ تو ظلم کی بات ہے۔ یا پھر یہ کہ کوئی حادثہ ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، I am not concerned with all those things، 100 کروڑ روپے لیے تھے، 120 کروڑ روپے مجھے واپس کرو، یا میں بیچ میں وڈرا کر لوں گا اپنے پورے کے پورے منی کو۔ یا پھر یہ کہ بھائی میں نے آپ سے 100 کروڑ روپے لیے تھے، میں نے بزنس کیا، دیکھو 10% نفع آیا، صرف 110 کروڑ روپے بنے، نہیں میں نہیں جانتا ہوں، مجھے میرے 120 کروڑ روپے ملنے چاہیے۔ یہ ظلم ہے، یہ انسانیت کے خلاف ایک بہت بڑا ظالمانہ رویہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہندوستانی سماج میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی دولت کھنچ کر جا رہی ہے۔ کس کے پاس جا رہی ہے؟ سرمایہ داروں کے پاس، پونجی پتیوں کے پاس، بینکرز کے پاس، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کے پاس،
वर्ल्ड बैंक के पास, वर्ल्ड बैंक को कौन कंट्रोल करते हैं? अमेरिका करता है, जापान करता है, बड़े बड़े मालदार ममालिक कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए इस्लाम ये इंसाफ का उसूल हमारे सामने पेश करता है और पूरी कुव्वत के साथ इसको नाफिज करता है कि सूद हराम। एक और बात आपके इल्म में लाई जाए, हमारा मुल्क हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा बड़ी आबादी वाला मुल्क, हमारी आबादी तेजी के साथ 120 करोड़ की तरफ जा रही है। हिंदुस्तान का 2008-2009 का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट बना है वो तकरीबन 7.5 लाख करोड़ रुपए का है। यानी अगर आप उसे डॉलर के टर्म्स में जानने की कोशिश करें तो तकरीबन 200 बिलियन डॉलर का। आपको मालूम है कि इसमें सूद की मद में कितना पैसा खर्च हो रहा है? 21% ऑफ द टोटल बजट। यानी हम एजुकेशन पे जो कुछ खर्च करते हैं, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे जो कुछ खर्च करते हैं, सोशल सिक्योरिटी पे जो कुछ खर्च करते हैं, यहां तक कि डिफेंस जो हमारा एक बहुत बड़ा आइटम है उस पे जो खर्च करते हैं, उनसे भी ये ज्यादा है। 21% ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो कुछ हम कलेक्ट कर रहे हैं वो सूद की अदायगी में चला जा रहा है। किसको जाता है सूद? आपको और मुझे नहीं, गरीबों को नहीं, पूंजीपतियों को, मालदारों को, बैंकर्स को, रिच पीपल को, फजूल खर्ची करने वालों को, शराबें पीने वालों को, बड़े बड़े कारखानादारों को, जहां से हमने कर्जे लिए हैं उनको, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, वर्ल्ड बैंक को। तो जो बात मैंने शुरू में आपकी खिदमत में अर्ज की थी कि सूद उसको इसलिए हराम किया गया है कि उसकी वजह से दौलत खींचकर कुछ खास लोगों के पास चली जाती है और गरीब लोग गरीब से गरीब तर होते जाते हैं। आज दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनकी मईशतों, इकोनॉमीज का आप जायजा लें तो मालूम होगा एड के नाम से, मदद के नाम से ये बड़े बड़े ममालिक, या अमेरिका, या इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी वगैरह वगैरह 6 बिलियन डॉलर देते हैं, लेकिन सूद के नाम से वो 100 बिलियन डॉलर इनके पास से लेके चले जाते हैं। टेक्निक उनके पास है, तिजारत को लोग कंट्रोल करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड उनके कब्जे में है, पॉलिसियां बनाने का काम वो करते हैं, टैरिफ्स वो लोग आयत करते हैं, ये सब तो है ही। गरीब मुल्कों को वो कर्जा देते हैं और उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, गरीब लोगों की इकोनॉमिक पॉलिसीज को मुतासिर करते हैं। तो एक निजाम जुल्म है, जालिमाना निजाम, अनजस्ट सिस्टम। अब उसके असरात आप अमेरिका में देख रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में देख रहे हैं, रिसेशन आ रहा है। यानी इतना जुल्म बढ़ चुका है कि अब जालिम को खुद नुकसान होना शुरू हो गया है। 1400 साल पहले सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह ताला के पास से अहकाम हासिल किए, अल्लाह ताला ने साफ साफ कह दिया सूद बहुत बड़ा जुर्म। देखिए 3 ऐसे जराइम हैं जिन पर एक आदमी को मरने के बाद हमेशा हमेशा जहन्नम की सजा दी जाएगी। नंबर 1 शिर्क करना, नंबर 2 किसी साहिब ईमान आदमी को कत्ल कर देना, नंबर 3 सूद खाना। बाकी गुनाह इससे कम तर दर्जे के हैं। तो सूद इतनी बड़ी बुराई पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को खत्म कर देता है, पूरे जस्टिस को बर्बाद कर देता है, समाज के अंदर जो तवाजुन, तनासुब और बैलेंस होना चाहिए वो खत्म कर देता है। गरीबों के दिलों में जलन की, हसद की आग उभरती है, मालदार जुल्म करने पर कमर कस लेता है, कश्मकश होती है, समाज बर्बाद हो जाता है। देखिए अल्लाह ताला कुरान शरीफ में क्या फरमाता है। सूद को हराम करार देने के बाद साफ साफ अल्लाह ताला ने कह दिया कि हमने तिजारत को हलाल किया है और सूद हराम। तिजारत में फर्ज कीजिए कि एक आदमी 100 रुपए में एक चीज खरीदता है, हो सकता है कहीं कहीं किसी एक रेयर हालत में 200 में बेच दे, लेकिन हजारों आदमी तिजारत करते हैं, लाखों आदमी तिजारत करते हैं, लिहाजा 100 रुपए की चीज को आप 200 रुपए में नहीं बेच सकते हैं। 100 रुपए की चीज को अगर आप 120 में बेच रहे हैं, मैं 110 में बेचूंगा, कंपटीशन होता है, ओपन मार्केट होता है। फिर जितना भी आदमी नफा ले, प्रॉफिट ले, एक बार लेता है, बार बार नहीं लेता है। लेकिन सूद में क्या होता है, मैंने 100 रुपए लिए थे, इतने दिनों के बाद 20 रुपए दो, मैंने 100 रुपए लिए थे, अब 40 दो, अब 60 दो, अब 100 दो, 100 के बजाय मुझे कई सौ रुपए देने पड़ते हैं। और मैं जो बात आपसे अर्ज करता हूं, समाज के लोगों का जायजा लेके देखिए किस तरीके से सूद की वजह से वो पापर होते जा रहे हैं, दिवालिया होते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी रकमें लेते हैं और इतना सूद देना पड़ता है। ऐसे ऐसे जालिमाना तरीके हैं। एक आदमी बेचारा तरकारी
بیچنے والا صبح کے وقت 500 روپے قرضہ لیتا ہے اور شام کو 600 روپے دیتا ہے، اس کی گاڑے خون پسینے کی کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ پیسے والا لے کے چلا جاتا ہے۔ تو سود کم ہو یا زیادہ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں جگہ فرماتا ہے کہ اس حکم کے آ جانے کے بعد سود حرام ہے۔ یہ آخری زمانے میں جب اسلام بالکل اقتدار حاصل کر رہا تھا، پاور لینے والا تھا، اس وقت اعلان کیا گیا، آخری حج کے موقع پر یا اس سے پہلے اعلان کر دیا گیا کہ سود حرام۔ اور پھر جو لوگ یہی کام کریں یعنی سود لیں تو جہنمی ہیں، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور جو سود تمہارا لوگوں پر باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو، اگر تم واقعی مومن ہو، سچے مومن ہو، ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خبردار ہو جاؤ، خدا اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور اسلام نے اس کو امپلیمنٹ کیا۔ اس حکم کے آنے کے بعد کوئی شخص سود نہیں لے سکتا ہے، بلکہ پہلے کسی کو سود پہ قرضہ دیا تھا تو اپنا اوریجنل، اپنا پرنسپل جو کچھ دیا تھا وہ تو لے سکتا ہے، سود کا 1 پیسہ بھی نہیں لے سکتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے آخری حج فرمایا، سفر آخر روانہ ہونے سے چند مہینے پہلے، اس وقت آپ نے کہا سود کے تمام دعوے آج سے باطل ہیں، اور میں خود اپنے خاندان میں حضرت عباس بن عبد المطلب، اپنے چچا، ان کے سود کو آج سے کینسل کرتا ہوں، اب کوئی شخص کسی سے سود کا کوئی مطالبہ نہیں کرے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سود کتنی بڑی برائی ہے، اور آج جو اکنامک پروسیس ہو رہا ہے، معاشی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، سود سے کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، مسٹر اوباسانجو، یہ نائجیریا کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ایک بار بتایا کہ ہم نے 1986 میں کچھ 15-20 بلین ڈالر ہم نے قرضہ لیا تھا انٹرنیشنل مارکیٹ سے، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے، اکنامک انسٹیٹیوشن سے، اور اب تک ہم اس سے زیادہ سود دے چکے ہیں، پھر بھی مطالبہ باقی ہے۔ تو سود ایسی چیز ہے کہ گویا آدمی گردن دبا 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 کر آدمی مسلسل خون چوستا رہتا ہے۔ تو ہندوستان نے بھی بہت سود دیا ہے، ہم تو خیر ایک بڑا ملک ہیں، اور جو چھوٹے ممالک ہیں افریقہ کے، وہ بالکل مرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں، ان کی ساری دولت ٹرانسفر ہو کر ویسٹرن کنٹریز میں چلی گئی ہے۔ تو اس لیے اسلام اس بات کا شدید مخالف ہے کہ سود کو برقرار رکھا جائے، اور صاف صاف کہتا ہے کہ اس کے بعد، اس حکم کے آنے کے بعد بھی، اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد بھی، انصاف کی قدروں کو مضبوط کرنے کے بعد بھی، کوئی شخص اگر سود لیتا ہے، نہ کوئی انڈیویجول لے گا، نہ کوئی دکاندار لے گا، نہ کوئی گروپ لے گا، نہ کوئی حکومت لے گی، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ، یعنی اسلامی حکومت لڑے گی اس کے ساتھ، زبردستی کرے گی، سود نہیں لے سکتا ہے وہ۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ قیامت میں وہ پاگل کی طرح اٹھیں گے، باولے کی طرح اٹھیں گے، اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ یہاں کچھ دن کے لیے فائدے اٹھا لیں، یہاں بھی کشمکش ہوتی ہے، یہاں بھی اکنامی برباد ہوتی ہے، یہاں بھی غریب تر ہو جاتا ہے، اس بیچارے کو 2 وقت کی روٹی تک نہیں ملتی، وہ اپنے بچوں کی تعلیم کا خرچ نہیں برداشت کر سکتا ہے، وہ ہمیشہ جاہل مزدور گنوار بن کے رہ جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لے کر 5 اسٹار کلچر 7 اسٹار کلچر کے جھولوں میں جھولتے رہتے ہیں، وہ شرابیں پیتے ہیں جبکہ لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا ہے، وہ ایک وقت کے کھانے پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں جبکہ 10 روپے کا کھانا ایک غریب آدمی کو نہیں ملتا ہے، بھیک مانگتے رہتے ہیں لوگ، مسجدوں، مندروں، گردواروں کے دروازوں پہ بھیک مانگتے رہتے ہیں، ان کی دوا دارو کا کوئی انتظام نہیں ہے، ان کی تعلیم کا انتظام نہیں ہے، اور لوگ اتنے روپے کمائیں، ایسی زندگی گزاریں۔ یہ سب سود کے کرشموں میں سے ایک کرشمہ ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود اتنی خراب چیز ہے، اتنی ناپسندیدہ چیز ہے کہ سود کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے جیسے کوئی آدمی اپنی ماں سے شادی کر لے، انتھنکیبل، انٹالریبل، انکنسیویبل۔ ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرے، سوچا نہیں جا سکتا ہے، انسانیت کی تذلیل ہے، بدترین قسم کی تذلیل۔ تو فرمایا گیا کہ
حضور کی طرف سے، اور بڑے سخت الفاظ حضور نے استعمال کیے کہ سود کے حصے میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ شادی کر لے. اتنی بری چیز. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج دنیا کے بڑے بڑے بینک سود کی بنیاد پہ کام کر رہے ہیں. صاف ہندوستان میں دیکھیے، آپ اگر کوئی ڈپازٹ کرتے ہیں، آپ سیونگ بینک میں رکھتے ہیں، 4-5 یا زیادہ سے زیادہ 6% آپ کو سود دیتے ہیں. اور وہی بینک آپ کے پاس سے جو روپیہ لیتا ہے، جس پہ آپ کو 5-6% دیتا ہے، وہ اور لوگوں کو 10%، 15%، 20%، 25% پہ دیتا ہے. اور وہ جو چیزیں مہنگی ہوتی ہیں اس کا بھی سب عوام ہی کو بھگتان کرنا پڑتا ہے. چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اور موٹے لوگ اور موٹے ہو جاتے ہیں. سود خوروں کے پاس دولت جمع ہو جاتی ہے، وہ بعد میں حکومت بھی کنٹرول کرنے لگتے ہیں، انڈسٹریز بھی کنٹرول کرتے ہیں، پالیسی بھی کنٹرول کرتے ہیں، اور بیچارے غریب لوگ ان کی مصیبت ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے. ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپسی ٹرانزیکشنز میں بھی سود سے بچیں، اور ہمارے غیر مسلم بھائی، ہمارے ہندو بھائی، ہمارے غیر مسلم بھائی آخر کیوں مشکلات کا شکار ہوں، ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سب کے ساتھ مل کر یہ قانون بنوائیں کہ سود کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور جن کے پاس دولت یا کیپٹل ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ بنیاد پر اس کے ذریعے سے اکنامک ڈیولپمنٹ کا کام ہونا چاہیے. اللہ کرے ہم اپنے اس وطن عزیز میں اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی ان اچھے اصولوں کو پروان چڑھانے میں کامیاب ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ